الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ رمضان المبارک کے بعد ایک بار پھر یہ سلسلہ مدنی چینل کی زینت ہے، اور ہم اس میں صراط الجنان دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر کو کنٹینیو سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کریم ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، تفسیر کے اس سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 129 تک ہم نے پڑھنے سننے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 130 نمبر آیت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ جاری ہے، قرآن کی سب سے طویل سورت اور سب سے بڑی سورت ہے یہ، اور اس میں بہت زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور انہی کے انبیاء علیہ السلام کا بھی کئی مقامات پر ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بہت ہی خوبصورت ذکر ہے جو کہ ہمارے بیان کا سلسلہ رہا ہے۔ پیچھے سے آپ کا ذکر بھی چل رہا تھا کہ آپ نے جب کعبے کو تعمیر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعائیں کی، اور اپنی آل کے لیے، خود اپنے لیے دعائیں فرمائیں، اور دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے آپ نے جو انداز اختیار کیا، اس حوالے سے بھی ہم نے کچھ باتیں سنی تھی کہ جب کوئی اچھا کام کرے تو دعا کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنی آل اور اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو اور آپ کی ملت، آپ کے دین کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں بیان فرمائی ہیں، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کے زبردست عظیم المرتبت صاحب زادگان کا کیا انداز تھا اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے، اس کا بھی بیان آگے آ رہا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 130 سورہ بقرہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی، اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے، اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، تو جو ان کے دین سے پھرے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بھی گویا پھرنے والا کہلائے گا۔ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر اشارتاً کلام ہے کہ جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ حقیقت میں وہ دین ابراہیمی پر نہیں ہیں۔ جب یہ لوگ دین ابراہیمی سے پھر چکے ہیں تو ان کی عظمت و شرافت بھی ختم ہو چکی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کا دین ہو۔ یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل
یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بڑی زبردست تعریف ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے چن لیا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت اور اپنی خلت کے لیے چن لیا، آپ کو اپنا خلیل بنایا اور اپنا رسول بنایا، اور آپ کی تعریف فرمائی۔ اصطفیٰ کا معنی ہے چن لینا، اصطفیناہ، ہم نے اسے چن لیا۔ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس انداز سے عزتیں عطا فرمائیں اور آپ کو خلیل بنایا، اپنا رسول بنایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کیا، آپ کی ذریت میں نبوت بھی رکھی، اور آپ ہی کی ذریت طیبہ سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا۔ جو دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی اس دعا کو رب نے قبول بھی فرمایا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور یہ ان کا مان بڑھانا بھی ہوتا ہے کہ ان کی عزت اس بات سے اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ کریم انہیں قبول فرما لیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 131 اور 132 میں، 131 اور 132 نمبر کی آیت ہے، اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ، یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کر، تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہم السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی، اور اس سے پتہ چلا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت اور گناہوں سے دور رہنے کی بھی وصیت کرنی چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین اور دنیا دونوں میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے۔ وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنا یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت کیا وصیت فرمائی تھی؟ تو حضرت ولید نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈر اور یہ بات جان لے کہ تو اللہ سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہ لائے گا۔ اگر تو اس کے خلاف پر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر کو لکھ جو ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا
تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے وصیت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ حضرت علقمہ عطاردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے بیٹے، جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، تجھے خوبصورت بنا دے، تجھے اچھی باتیں سکھائے، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے اور اگر برائی دیکھے تو اسے روکے۔ اس آدمی سے دوستی اختیار کر کہ جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اور اگر خاموش رہے تو خود بخود دے، یعنی وہ سخی بھی ہو، عطا بھی کرنے والا ہو، اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ غمخواری کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بات کہے تو وہ تیری بات کی تصدیق کرے، اور اگر تو کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ تجھے اچھا مشورہ دے، اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری وصیتیں ہیں اور یہ نصیحتیں ہیں در حقیقت جو اپنی اولاد کو ادب سکھاتے ہوئے کہی گئی۔ مختلف بزرگوں کے یہ انداز ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد سے اس قسم کے ڈسکشنز کریں۔ ہمارے گفتگو کے موضوعات اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ نارملی ہم اپنی اولاد سے اس قسم کے موضوعات پہ بات بھی نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے، نیک لوگوں کی مجالس، ان کی صحبت اختیار کرنے کے حوالے سے، اور تقوی، پرہیزگاری، عبادت، نماز، روزہ، خوف خدا، یہ موضوعات معاف کیجیے گا آج کل ہمارے بچوں کے ساتھ خاص طور پر ڈسکشن کے موضوعات ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اپنی اولاد یہ تو ہمارا سرمایہ ہے، اور ان کے ساتھ اگر ہم نے اس قسم کی باتیں کی اور اچھی باتیں انہیں سکھائیں اور آخرت کے سرمایے کے حوالے سے ان کی تربیت کی، دنیا میں بھی انہیں فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کتنی زبردست جو ابھی ہم نے سنی کہ اپنی اولاد کو صرف مالدار نہ بنائے، دیندار بھی بنائے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور دین میں بھی کام آئے گی، اور دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا۔ اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی اولاد کی نیکیاں قبر میں آپ کو پہنچیں گی، تو کس قدر اچھی بات ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے انہیں اچھا ادب اور دینی تربیت ضرور دینی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ ترجمہ، اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے دن اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ انہوں نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور اس کے تمام فرامین کو مانتے رہنا اور اسلام پر رہنا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی باپوں میں داخل کیا، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے حقیقی والد نہ تھے بلکہ چچا تھے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ چچا بھی کبھی باپ کے مرتبے میں ہوتا ہے، چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے
پہلے ذکر فرمانا آیت مبارکہ میں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا اس لیے بھی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل پاک سے حضور علیہ السلام کا مبارک تولد ہوا، ولادت ہوئی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے آتے ہیں ان کا نام آیت میں پہلے ذکر کیا گیا، ان کی عظمت اور ان کی شرافت کی زیادتی کی وجہ سے۔ آگے آیت نمبر 134 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ناظرین کرام، جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے تو آخرکار یہ کہہ دیتے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ دادوں کے اعمال ہمیں کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ سب تو گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہیں ان کے اعمال کام نہ آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی دوسرے کے عمل سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ، اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت مدینے کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انجیل مقدس اور قرآن پاک کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے عیسائی ہونے کو کہا تھا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو کہ تمام فضائل کے جامع ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کو رد کر دیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں، جب تک بڑوں سے کام نہ کریں، تو صرف بڑوں کی نسبت پر اترانا اور یہی سوچتے رہنا کہ بڑوں نے بڑے کام کیے، میں تو ان کی اولاد سے ہوں، تو بڑوں کے کاموں پر ہی نہ اترانا چاہیے اور اسی پر نہ رہنا چاہیے، بلکہ خود بھی بڑے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ جس کے باپ دادوں نے بڑے کام کیے ہوں تو انہیں تو اور زیادہ چاہیے کہ وہ ان کا نام روشن کریں اور ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی بڑے بڑے کام کریں اور اچھے کام کریں، دین کی خدمت کریں۔ یہی اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ،
اے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام کتابوں پر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی یا ایک کتاب کا بھی انکار کر دے وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے۔ تو یہ کم و بیش کہہ دینے سے اگر زیادتی ہو یا کمی ہو تو اس پر بھی معاملہ جو ہے وہ درست رہتا ہے، اور زیادہ ہوں تو کم و بیش والی بات میں وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور کم کہنے سے اگر کم ہو تو وہ بات بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کسی قطعی دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ مزید دوسری بات یہ کہ انبیاء اکرام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے مرتبوں اور درجوں میں فرق کا بیان فرمایا، لیکن ان کی نبوت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے اور ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء علیہم السلام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کے بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کر دیں، یہ بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔